أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد اسلامک ایجوکیشن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں شبان کی 15ویں کا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی شب برات کا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں. آج جو ہم وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ وظیفہ نہایت ہی پاورفل اور نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. یہ اس ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پیارے دوستو، یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ العزیز وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ وظیفہ نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو پیارے دوستو، اس وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو پیارے دوستو، چلے میں آپ کو یہ عمل بتا دوں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا ہے. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روتا ہوا آیا اور کہا، یا علی، میں نے نہایت برے کام کیے ہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج تاریخ کون سی ہے؟ اس نے کہا، آج شبان کی 15ویں رات ہے. تو آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھ، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس رات انسان کے پورے سال کے فیصلے جو لوح محفوظ پر لکھے ہوتے ہیں، اگر اس انسان کے اعمال پہلے سے بہتر ہو جائیں تو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے کہ کس سے شادی ہونی ہے، کس کو کامیابی اور کسے ناکامی ملنی ہے، کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے. جو باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے اس میں ترمیم کرتے ہیں. اگر اس رات بیداری اختیار کی جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. وہ شخص رونے لگا اور کہا، یا علی، میں نے گزشتہ زندگی صرف گناہ کیے، لوگوں کو دکھ دیے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، آج رات عشاء کے بعد کسی سے بات نہ کرو اور 108 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر اپنے خالق سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہیں چاہیے، وہ بھلے آپ کی تقدیر میں پہلے سے نہ ہو، اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے. تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی اور سورہ فاتحہ کو 108 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ نصر کو بھی 108 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس میں مزید برکت کے لیے آپ نے اس کو اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کریں، آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور ملے گا. تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس رات کو یعنی شب برات کو یعنی شبان کی 15ویں کو آپ نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. عشاء کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور یہ جو وظیفہ ہم نے بتایا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. یعنی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور 108 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر پھر آخر پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور جو بھی مانگنا ہے وہ آپ مانگے، انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ نے اس رات کو سونا نہیں ہے، بیداری اختیار کرنی ہے اور ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. اگر ہو سکے تو آپ اگلے دن روزہ بھی رکھ لیں، یہ بہت افضل ترین عمل ہیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، انفارمیٹیو لگے، پلیز آپ اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو پیارے دوستو، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی سنیں تو پلیز آپ اسے لازمی شیئر کیا کریں۔ ہاں، وہ کسی سے بھی آپ سنتے ہیں، کسی کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ پلیز اسے آگے پھیلایا کریں۔ دین کی بات کو پھیلانا بھی بہت افضل عمل ہے اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اسے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر رہے۔